إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ یہ آیت سورہ الانفال کی ہے۔ سورہ الانفال میں آیت نمبر 29، اس میں مخاطب مسلمان ہیں، اہل ایمان۔ یہی مضمون دوسرے انداز میں سورہ آل عمران میں آیا ہے، اور وہاں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ۔ وہاں اہل کتاب مخاطب ہیں۔ یہود یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بائبل میں انہیں اس طرح سے آسمانی باپ تمہیں یہ کہتا ہے، ہم اللہ کے بیٹے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور اس کے محبوب ہیں۔ یہ ایک نسلی تفاخر تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب اسی آیت میں دیا، قل فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر یہ تمہاری چمڑی کیوں اتارتا رہا ہے اللہ پاک تمہارے گناہوں پر، تمہاری گرفت کیوں کرتا رہا ہے، تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے، تمہیں دربدر کیوں کرتا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک سنت ہے، جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اسے سزا ملے گی، رشتہ داری کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ بدترین سزائیں جو تاریخ میں ملی ہیں انہیں ملی ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو باقاعدہ مادی معجزے دکھائے گئے تھے، یعنی اتنی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ من و سلوہ اتارا گیا، قید میں پانی کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایک اس سے نہیں پینا، یعنی ان کے جو 12 قبیلے تھے ان میں آپس میں اتنا اختلاف تھا کہ ایک دوسرے کے مشرب سے کنویں سے پانی پینا انہیں قبول نہیں تھا، اور وہ بھی قید میں۔ بیت المقدس میں داخلے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے، جس کی پاداش میں انہیں قید کیا گیا، قید میں ان کا مزاج یہ ہے کہ جی یہ چیز لائیے، یہ چیز لائیے، یہ چیز لائیے۔ اس کا علاج انہیں یہ بتایا گیا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر مجھے اللہ کا رسول مانو اور میرے پیچھے چلو، میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر تمہاری بات سچی ہو جائے گی، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ تو اس میں
انہیں دعوت دی گئی ہے۔ جب اللہ محبت کرنے لگے گا وہاں بھی یہ بات کہی گئی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی جب اللہ سے نسبت جڑتی ہے تو پھر کوئی بھی ہو وہ اپنے محبوب کو گندا نہیں دیکھنا چاہتا۔ ماں بچے سے پیار کرتی ہے تو بس سارا دن اسی سے لگی رہتی ہے، صاف ستھرا کرتی رہتی ہے اسے، تو اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہیں صاف ستھرا کرتا رہوں گا، پہلے تو یہ بات کہ گناہ ہونے نہیں دوں گا، جو چھوٹے موٹے ہو جائیں گے وہ میں صاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ کی محبت پانے کے لیے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت ضروری ہے، یا جو بھی اس زمانے کے رسول تھے، ہر امت جو ہے اس کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرے۔ محبت جو ہے وہ پھر اتباع کا تقاضا کرتی ہے، فَاتَّبِعُونِ فالو می، ایک ہوتا اطیعونی اوبے می، نہیں، اطاعت الگ چیز ہے، اطاعت جبر کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اتباع جو ہوتا ہے وہ محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہم لوگوں سے ڈنڈے کے زور پر اتباع بھی کروانا چاہتے ہیں۔ اطاعت فرائض میں ہوتی ہے، سنتوں میں محبت ہوتی ہے اور اتباع ہوتا ہے، اسی لیے اس میں ایک سپیس دیا گیا ہے، کوئی چیز بندے کی مرضی پہ بھی چھوڑی گئی کہ انسان روبوٹ نہ بن جائیں، بلکہ خود بھی کوئی سینس آف اچیومنٹ جو ان کے اندر ہے اس کو سیٹسفائی ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ نے اتنا کہا تھا اور ہم نے اتنا کر دیا۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ محبت اتباع چاہتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو لوگ قربانی کا دمبا پالا کرتے ہیں، اس کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے اس دمبے کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی اور پیچھے لے کر گلی میں چل رہے، وہ اس دمبے کی ٹہل سیوا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاتے۔ میں نے وہ بھی دیکھے جو وہ چارپائی پہ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، دمبا بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ صاحب بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اچھا وہ بڑا کولا جو ہوتا ہے دیہات کا جس میں ہم لسی پیتے ہیں، وہ پانی کا بھرا ہوا رکھا، بالکل ایسے شفاف کرسٹل کی طرح پانی ہے، وہ جب ان کو لگتی ہے جناب وہ برکی پھنستی ہے تو یہ بھی اٹھا کے وہی پانی پیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اور وہ جو بکرے کو بھی یہ کھلا رہے ہیں ساتھ، وہ دمبے کو، بس چھوٹا سا پالا، اس کو بھی روٹی، اب ظاہر ہے اس کو بھی پیاس لگتی ہے تو وہ بھی اسی پیالے میں سے پیتا، اور یہ کرات نہیں کرتے۔ اچھا اب یہ جہاں جاتے ہیں وہ دمبا ساتھ جاتے ہیں، رسی نہیں، اتباع ہے، پیار ہے۔ جہاں وہ رکتے ہیں، ایک دکان پہ جا کے اخبار پڑھتے تھے، وہ وہاں اخبار پڑھتے، دمبا پاس بیٹھ جاتا، وہ اٹھ کے چلتے، رستے میں کوئی بندہ مل گیا، سلام دعا ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، وہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے اس کی طرف کہ یہ فارغ ہوں۔ جس طرح اولاد کرتی ہے اس طرح وہ کرتا ہے، اور جب اسے ذبح کروایا جاتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی اولاد کو کروائی جاتی ہے۔ یعنی جب وہ اسے ذبح کرواتے تھے اور وہ دیکھتا تھا ان کی طرف تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، وہ کہتے تھے بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہے اصل قربانی۔ یہ نہیں کہ وہ آسٹریلیا کا دمبا لے آئے، بدبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی، اور دعا کر رہے ہیں یا اللہ کو جلدی سورج جو ہے وہ نکلے اور اس کا کوئی بندوبست کریں، سارے گھر پر پوری رات سویا نہیں ہے۔ نفرت والی نہیں، پیار والی، درد ہو دل میں جب چھری چلے ادھر، کم از کم کچھ حصہ تو محبت کا قربان ہو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اصلی والا بیٹا لٹایا تھا۔ تو وہ دمبا پیار کی وجہ سے اتباع کر رہا ہے، اطاعت کی وجہ سے نہیں۔ وہ اطاعت جو فرائض میں اطاعت ہوتی ہے، سنتوں میں اتباع ہوتا ہے۔ جو جوان مائیکل جیکسن سے پیار کرتے ہیں وہ ڈنڈے کے زور سے انہیں فیشن پہ مجبور نہیں کرتا، پیار ان کو مائیکل جیکسن والی وہ پینٹڑی اور وہ سارا کچھ وہ پہنواتا ہے۔ جو خواتین لیڈی ڈیانا سے پیار کرتی تھی وہ ڈنڈے سے اطاعت نہیں کرواتی تھی، وہ ڈیانا کٹ جو ہے وہ پیار کی وجہ سے بنواتی تھی۔ یہ تو اتباع جو ہے یہ اطاعت سے آگے کی چیز ہے، یہ کم تر نہیں۔ اس لیے میرے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ جو نوافل ہے نا یہ محبت کے فرائض ہیں، یہ محبت کے فرائض ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے تھے، محبت کرواتی، جہنم کا ڈر تو نہیں تھا نا حضور کو کہ اس کے ڈر کی وجہ سے پڑھتے تھے،
جہنم کے ڈر کی وجہ سے نہیں روتے تھے، جنت کنفرم تھی، اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا، جنت کی طلب میں بھی نہیں پڑتے تھے۔ ہم نے فرمایا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے معاف کر دیے ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ فرمایا عائشہ پھر اللہ اتنا اچھا ہو تو اولم اکن عبدن شکورا، میں پھر شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھی ذمہ تو کچھ ہے۔ تو وہی بات یہاں کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ سورہ الانفال آپ کو پتہ ہے نا، یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، پہلی دفعہ مسلمانوں کو مال غنیمت ملا ہے، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے، کس طرح تقسیم کرنی ہے، تو یہ موضوع ہے اس کا۔ نفل اسی سے انفال میں، اس لیے کہ جنگ جو تھی، نفل آپ کو فرائض سے ایکسٹرا جو چیز ہوتی ہے وہ نفل ہوتی ہے۔ بیٹا جو ہے وہ آپ کی اصل ہوتی ہے، اور پوتا جو ہوتا ہے وہ منافع ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی، وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور نفل یعقوب دیا، وہ منافع ہو گیا نافلہ۔ مومن کے جہاد کی اصل اللہ پاک کے حکم کی اطاعت ہوتی ہے، مال غنیمت نہیں ہوتا۔ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ مومن کا مطمع نظر نہیں ہوتا، یہ نافلہ ہوتا ہے، مل گیا تو مل گیا، باقی نیت اس کی نہیں ہوتی، اس کے مال غنیمت کی نہیں ہوتی۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا خیال رکھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو فوراً ہمارے ذہن میں ایک شکل آ جاتی ہے متقی بندے کی۔ کپڑے ایسے ہونے چاہیے، داڑھی ایسی ہونی چاہیے، ٹوپی ایسی ہونی چاہیے، فوراً اس کا ایک فوٹو ٹیگ ہو جاتا ہے ساتھ۔ لہذا یہ یوز ٹو ہو گیا ہے کہ جس کی یہ شکل نہیں وہ متقی ہو نہیں سکتا۔ آپ گوگل سرچ کریں کسی جانور کے بارے میں تو اس کا نام بھی آئے گا، ساتھ اس کی 2-4 تصویریں بھی آ جائیں گی۔ ڈو یو مین دس؟ تو جب وہ متقی کا کرتے ہیں تو فوراً تصویر آ جاتی ہے، آپ کا مطلب یہ ہے مولوی صاحب؟ نہیں، التقوی ہا ہونا، تقوی اصل میں دل کے اندر ہے، کسی کا خیال دل میں رکھا جاتا ہے، دل میں خیال آیا تو اصل لفظ ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کا خیال رکھو، ہر جگہ، دکان پہ ہو، کھیت میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، جہاں جس جگہ ہو، تم عدالت کی کرسی پہ ہو، حکومت کے تخت پہ ہو، اللہ کا خیال رکھو کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس کا کوئی حکم ٹوٹ نہ جائے۔ یہ ہے تقوی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی وہ نہیں جس کی مجلس پاک ہو، متقی وہ ہے جس کی خلوت پاک ہو۔ یعنی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ وہاں بھی متقی ہے، اسے وہاں بھی اللہ کا خیال ہے کہ اور کوئی ہو نہ ہو، میرا اللہ تو یہاں ہے نا، میرا اللہ کیا سوچے گا، یہ جو میں منہ سے نکال رہا ہوں میرا اللہ کیا کہے گا، میں نے اسے کتنا اچھی تربیت دی ہے، کتنی اچھی تعلیمات بھیجی ہیں میں نے اس کے پاس، کتنا اچھا نمونہ بھیجا ہے، تو یہ کچھ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح نبی سے محبت کا تقاضا یہ کہ بندہ یہ سوچے کہ اگر میرے نبی یہاں ہوتے تو کیا کرتے۔ آئیڈیل کس کا مطلب ہوتا ہے؟ آئیڈیل ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے آپ کی شخصیت کے اندر، کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں اس جیسے بنے۔ میرا آئیڈیل فلاں ہے، میں اس کی طرح کٹ کروں، اس کی طرح سویپ کھیلوں، اس کی طرح شاٹ کھیلوں، میرا آئیڈیل فلاں کرکٹر تھا، میں نے کوشش کی اور میں اس جیسا بن گیا اور میں نے اس کا ریکارڈ توڑ دیا۔ آئیڈیل کا مطلب یہ ہوتا ہے نصب العین، جہاں آنکھیں ٹکی ہوئی ہیں،
تو جو سکیچ بناتے ہیں ان کی نظر اس بندے پہ ہوتی ہے اور وہ ادھر سکیچ بنا رہے ہوتے. اللہ نے تمہیں آئیڈیل دیا. سوچو جو گالی تم کسی کو دے رہے ہو، کیا تمہارے نبی ایسے کرتے؟ ایسے تھے؟ تمہیں یہ آئیڈیل دیا گیا تھا، تمہیں یہ نمونہ دیا گیا تھا کہ ایسے بنو، فاتبعوہ، ان جیسے بن کے دکھاؤ. تو تم اگر اللہ کا خیال رکھو، یجعل لکم فرقانا، اللہ بھی تمہارے اندر ایک سوٹی، ایک میزان رکھ دے گا. تم اللہ کا خیال رکھو، اللہ تمہاری شخصیت کے اندر ایک پیمانہ رکھ دے گا جو تمہیں ہر جگہ حق اور باطل بتاتا رہے گا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. جہاں جاؤ گے وہ لائٹ تمہارے ساتھ جائے گی، شیطان تمہیں کبھی ورگلا نہیں سکے. یہ بہت بڑا انعام ہے. فاروق ہے نا، الفاروق، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، تم اور شیطان اگر ایک گلی میں داخل ہو گئے، ایک طرف سے عمر فاروق آگے، دوسری طرف سے شیطان آ رہا تھا، تو سب سے پہلا جو ایگزٹ اسے نظر آتا ہے وہاں سے نکل بھاگتا، تمہارے پاس سے نہیں گزرتا. اتنی ہیبت ہے تمہاری. یہ ہے فرقان، کہ حق و باطل کی پہچان تمہارے اندر اللہ پاک رکھ دے گا. اس کا مطلب یہ کہ شیطان پھر تمہیں دجل و فریب نہیں دے سکے گا. یہ اللہ کا انعام ہے. جہاں بھی آپ جائیں کیمپس، وہ جو نماز والے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں کہ جہاں کہیں ہو تو پھر پتہ نہیں چلتا قبلہ کس طرف ہے، تو رکھ کے تو وہ دیکھ لیتے، بندوبست کرتے ہیں. جس بندہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ جب نکلتا ہے تو یہ سوچتا ہے گاڑی میں ایک مصلی بھی رکھ لوں، رستے میں نماز آ سکتی ہے. یہ فکر ہوتی ہے. جتنی فکر اسے اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کو اتنی فکر اس کی ہوتی ہے. احفظ اللہ یحفظک. اے لڑکے دیکھ، تو اللہ کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا. یہ ہے گیون. تمہیں اللہ کی پرواہ نہیں، اللہ کو بھی تمہاری پرواہ نہیں. تو اللہ فرقان تمہارے اندر رکھ دے گا کہ یہ رب میرا، یہ بندہ سمندر میں ہو، تری میں ہو، ہوا میں ہو، فضا میں ہو، خلا میں ہو، شیطان کہیں اس کو ورغلا نہ سکے. اس کو پتا ہو کہ میرا قبلہ اس طرف ہے، مجھے یہ بیہیو کرنا ہے. ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا خیال رکھو گے، اللہ کی حدوں کا خیال رکھو گے کہ مجھ سے ٹوٹ نہ جائے، اللہ اپنی حد واضح رکھے گا تمہارے سامنے. یہ ہے فرقان. اگر تمہیں یہ فکر لگی رہے گی کہ اللہ کی حد نہ ٹوٹے، تو اللہ پاک بھی اس کو ہائی لائٹ کر کے رکھے گا اپنی حد کو کہ یہ یہاں سے کراس نہیں کرنا. حق ہمیشہ تمہارے سامنے واضح رہے گا. کسی کا فتویٰ تمہیں ورگلا نہیں سکے گا. تمہارا ضمیر زندہ رہے گا. ضمیر وہی ہے نا جو آپ کی گاڑی میں لگا ہوتا ہے، وہ جو 120 کے بعد آپ کو جو ہے وہ بیپ دیتا ہے کہ بھائی یہ خیال کرو، تھوڑا سا پاؤں ہلکا کرو. ضمیر وہ آپ نہ کریں، 160 پہ لے جائیں، وہ بیچارہ 2-4 چون چون کر کے بند ہو جائے. پرانی گاڑیوں میں نہیں ہوتا تھا، کان کھاتا تھا، اب وہ نئی والیوں میں بند ہو جاتا ہے. شرم آ جاتی ہے اسے، ہمیں نہیں آتی. اسی طرح جو باضمیر بندہ ہوتا ہے وہ تو اس چونکانے پہ چونک جاتا ہے کہ ہاں یار. بڑی پیاری بات اللہ پاک نے کہی کہ محسنین کیسے ہوتے ہیں. اگر ان سے اپنی جان پر کوئی زیادتی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ذکر اللہ، اللہ نے فوراً یاد آ جاتا، اللہ کی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی. ذکر اللہ، انہیں اللہ یاد، ایک لمحے کی ڈھیل ہوئی، گناہ ہو گیا. شیطان بھی تو لگا ہوتا ہے نا، بالکل گاڑی کے ساتھ گاڑی جوڑی ہوئی ہوتی ہے اس نے. جو ہی ظلموا علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، اللہ یاد آ گیا. یہ کیا ہو گیا؟ پھر انہوں نے اپنے گناہ کے لیے استغفار کیا اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بس اتنی ساری بات.
یہ نہیں کہا کہ گناہ کیوں کیا، مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کر کے تم نے کیا کیا۔ مقابلہ گناہ کا نہیں ہے، خطا ابلیس سے بھی ہوئی، خطا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عصا۔ اور شیطان نے بھی نافرمانی کی۔ مقابلہ گناہ میں نہیں تھا، مقابلہ گناہ کے بعد کے بیہیویئر پر تھا۔ آدم نے گھٹنے ٹیک دیے، آدم علیہ السلام نے گناہ ہو گیا لیکن اس کا بار اٹھا نہیں سکا ان کا ضمیر، رونا دھونا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اور وہ ڈٹ گیا، بس اتنی ساری بات تھی۔ اللہ نے نہ صرف معاف کیا بلکہ پیار بھی کیا، محبت کی۔ انسان سے معافی منگوا لینا، توبہ کروا لینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی فن خوان چیز بنائی ہے اللہ پاک نے۔ یہ کلائمیکس ہے اس کی تخلیق کا، ہر لحاظ سے، نفسیاتی، جسمانی، روحانی، میکینیکلی، ہر لحاظ سے یہ تخلیق۔ اب دیکھنا جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اب جو تخلیقات کا سلسلہ شروع ہے، اس پہ اللہ کتنا واہ واہ کرتا ہو، یعنی انسان جو لگا ہوا ہے علم الاسماء کے پیچھے، ایسا نہیں کہ اللہ پاک ہر نیا موبائل جو ہے وہ دریافت ہونے پہ اور وہ بنا لینے پہ ناخوش ہوتا ہے، یہ کس طرف چل پڑے، ہر نیا جہاز آنے پہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ نہیں، وہ خوش ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اپنی اولاد کے نئے نئے کمالات پہ خوش ہوتے ہیں، ہم اللہ کی تخلیق ہیں، اس نے ہمیں تخلیقی قلم عطا کیا ہے، اور یہ جو راز ہم ہٹاتے چلے جا رہے ہیں، پانی اللہ پاک نے برسایا، بس برسایا تک کی بات تھی نا، لیکن برسانے سے پہلے اللہ پاک نے وہ جو H2O کو ملایا ہے، وہ کسی کو پہلے پتا تھا کہ کتنے پریشر سے اتنا پانی اکٹھا کیا گیا ہے، اس کو دونوں گیسوں کو جوڑا گیا ہے کہ وہ اڑتی ہیں اور پھر وہ بھاپ بنتی ہیں اور واپس پلٹ آتی ہیں، وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان کے اندر کے راز جو جینز اور جو آپ کے سامنے ڈی این اے اور یہ ساری چیزیں آئیں اور فنگر پرنٹس کا معاملہ آیا ہے اور آئی بال کا سامنے آ گئے، ساری چیزیں کیا بتا رہے؟ اللہ کی اس تخلیق کی، یہ جو دو چار جوڑ موٹے موٹے نظر آتے تھے اور ہم سمجھتے تھے یہ انسان ہے، چلے انسان کے اندر تو پوری کائنات ہے۔ اگر تم اللہ کا خیال رکھو تو وہ کسوٹی تمہارے اندر ہی رکھ دے گا۔ بدو آتا اور آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں بڑے دور سے آیا ہوں، روز روز آ بھی نہیں سکتا، آپ کو پتا ہے بھیڑ بکریاں، ان کے پانی کا بندوبست کرنا اس زمانے کی طرح وہ تو ارینج نہیں ہو سکتا تھا، اس کو اکٹھا کر کہیں جا کے تالاب پہ پانی پلانا پڑتا تھا اور بندوبست، تو لوگ بڑے دور سے آتے تھے اور پھر ایک آدھ باری حضور کو دیکھنا انہیں نصیب ہوتا تھا۔ تو میں جب آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتا تو ظاہر ہے کسی اور مولوی کی خدمت میں جانے تو بات تو بڑی دور رہی۔ مجھے ایک موٹی سی کوئی چیز بتا دیں، کوئی ایسا فارمولہ بتا دیں کہ میں صحرا میں رہ کے بھی حق اور باطل، خیر اور شر معلوم کر لیا کروں۔ آپ نے فرمایا استفت نفسک، تو اپنے ضمیر سے فیصلہ لیا کر، فتویٰ لیا کر۔ فَإِن يُفْتِيكَ، اگر وہ تمہیں فتویٰ دے دے کہ یہ غلط ہے، پھر تو کسی اور کے فتوے پہ اعتبار مت کر۔ وَلَوْ يُفْتِيكَ وَلَوْ يُفْتِيكَ وَلَوْ يُفْتِيكَ، دوسرا تمہیں فتویٰ دے، دوسرا تمہیں بے شک کوئی اور فتویٰ دے، لیکن وہ جو تیرے ضمیر کا فتویٰ ہے، تیرا محاسبہ قیامت کے دن اس فتوے پہ ہونا ہے۔ دوسرا بندہ الفاظ سے دھوکہ کھا سکتا ہے، تو نہیں کھا سکتا، تیرا تو اندر جانتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ انسان تو انسان، کتے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا ہے،
گھریلو کتا ہے آپ کا، وہ اگر روٹی اٹھا لیتا خود سے ٹوکری میں تو کبھی وہاں بیٹھ کے نہیں کھاتا، بھاگ جاتا، اسے پتا میں نے چوری کی اور میں جوتوں کا حقدار ہوں۔ جب آپ روٹی ڈالتے آپ کے سامنے بیٹھ کے کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ اسے پتا ہے یہ چوری نہیں، مالک نے اپنی مرضی سے دیا ہے۔ کیا اس کے اندر ہے، انسان کے اندر یہ سینس نہیں ہے؟ پتا اسے۔ ہم جب کوئی ٹریفک کی غلطی کرتے ہیں تو کتنی دیر ہم دائیں بائیں اور وہ بیک میرر دیکھتے رہتے ہیں شیشہ کے کوئی شرطا تو نہیں پیچھے لگ گیا۔ ضمیر ڈراتا ہے نا۔ اللہ کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے، ہم اپنے گناہوں سے ڈرتے اور نام اللہ کا لگا دیتے، ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تمہیں اللہ سے ڈر لگتا تو تم کرتے ہی نہ۔ اب ڈر جب ہو گیا ہے تو پھر اپنے گناہ سے ڈرتے ہیں، نام کرتے ہیں، اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری سیئات تم سے ہٹا دے گا، بری عادتیں تمہیں چھڑا دے گا۔ یہ ہے سیئات اصل۔ سیئات وہ ہیں جو ہماری عادت بن گئی ہیں، نہ کرتے کرنا چاہیں تو بھی ہو جاتی ہے۔ یہ سیئات اصل میں عادات ہیں ہماری۔ کچھ لوگوں کی عادت نیکی ہو جاتی ہے، نہ بھی کرنا چاہیں تو نیکی ہو جاتی ہے ان سے۔ کچھ لوگوں کی عادت برائی ہو جاتی ہے، نہ بھی کرنا چاہے تو ہو جاتی ہے۔ آپ ذکر پہ لگے ہوئے ہیں، آپ کی عادت بنی ہوئی ہے ذکر کرنے کی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ 10 15 20 منٹ ایسے ہی لگے رہتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں۔ آپ گانا گانے کے عادی ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا گانا چل رہا ہوتا ہے، نہ بھی چاہیں تو وہ گنگنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے سیئات۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دیں۔ یہ جو ذنب ہے یہ اصل میں ڈول ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو برائی کر رہے ہیں لوگ، ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، ان کے ڈولیں جیسے ان سے پہلی قوموں کے ڈول تھے۔ یعنی جب وہ بھرے گا، آپ دیکھتے ہیں پانی میں آپ ڈول ڈال دیں، جب تک اس میں جگہ پانی کی رہتی ہے ایک انگل بھی وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ جو ہی اس کی پورا اندر پانی بھر جاتا اور پانی کی سطح برابر ہو جاتی ہے، ڈول ڈوب جاتا۔ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قریش کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے، ہر نبی کے زمانے میں پہلے اسی طرح لوگ بے فکر ہوتے تھے۔ ان کا بھی ڈول ابھی بھرا نہیں ہے، جب بھرے گا تو لگ پتا جائے گا انہیں ڈوبتا ہے کہ نہیں ڈوبتا۔ اور ہوا پھر بدر میں پھر پتہ لگا انہیں۔ تو تمہارے گناہ وہ جتنے بھی ڈول تھے بھرے ہوئے سارے گرا دے گا، خالی کر دے۔ اس لیے کہ گناہ جو ہوتا ہے اس کے مختلف سیکشنز ہوتے ہیں، مختلف سٹیجز ہوتی ہیں، مختلف شاخیں ہوتی ہیں، وہ پوری سپر مارکیٹ ہوتا ہے۔ اکیلے بندے کا گناہ نہیں ہوتا، اس میں اور بھی بہت سارے بندے شیئر، وہ یہ سٹاک ایکسچینج ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اسی لیے حساب رکھا گا، اس میں دیکھا جائے گا کہ ابا جی کا حصہ اس میں کتنا ہے، اماں کے شیئر کتنے ہیں اس میں، محلے والوں نے کتنا ڈالا ہے، ماحول نے کتنا ڈالا، اور خود اس بندے نے کتنی محنت کی۔ ایک قاتل قتل کرتا ہے تو ایسے ہی نہیں کر دیتا، لمبی داستان ہوتی، کافی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ قتل وہ کرتا ہے، پھانسی چڑھ جاتا ہے، لیکن جب حساب ہوگا تو پھر جمع تفریق کی جائے گی اللہ کے یہاں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑے عظیم فضل والا ہے۔ وہ تو تلا بیٹھا ہے کہ تم اس سے مانگو، اس کی طرف توجہ دو، اس کے پاس آؤ، اس سے مرم پٹی کرواؤ۔ وجبرنی، حضور کہہ رہے ہیں اللہ میری پٹی کر دے۔ جو بھی دکھ درد ہیں اگر ان سے بندہ اللہ پاک دو سجدوں کے درمیان حضور یہ دعا مانگا کرتے تو اللہ تو منتظر بیٹھا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، اور جب کافر یہ چالیں چل رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر لیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ بھئی یہ کانٹا کیسے نکالنا ہے، یہ تو اب بڑا سیریس مسئلہ بن گیا۔
جسے ہم مذاق سمجھتے تھے کہ 2-4 دن میں دماغ ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو اب بات بڑھ گئی ہے، برادری تقسیم ہو گئی ہے، ہر گھر میں سے کوئی 2-4 بندے مسلمان ہو گئے ہیں، اس گھر میں ٹینشن بنی ہوئی ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، ماموں بھانجے کا جھگڑا ہے، چچا بھتیجے کا جھگڑا ہے۔ یہ تو ساری سوسائٹی جو ہے وہ ایسے جیسے دہی بن کر رہ گئی۔ تو ان کا کوئی علاج کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حق ہوتا ہے وہ اپنی ذات میں خود ہی آفینس ہوتا ہے، یعنی ضرور نہیں کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، سچی بات ہوتی ہی کڑوی ہے، آپ کتنی بھی میٹھی کر کے کریں سچ کڑوا ہوتا ہے۔ سننے والا ابلنا شروع کر دیتا، اچھلنا شروع کر دیتا، برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں یار اس نے تمہیں کوئی وٹا مارا ہے، حق خود وٹا ہوتا ہے، اور باطل کو فَيَدْمَغُهُ، قرآن نے کیسی مثال دی کہ حق اصل میں باطل کے سر پہ پڑنے والا پتھر ہی ہوتا ہے۔ یقذف بالحق علی الباطل، اللہ حق کو باطل پر مارتا ہے۔ قذف کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو پھینک کر مارنا۔ والموقودہ، وہ بکری جس کو پتھر مارا جائے اور وہ لگے اس کے سر میں اور مار جائے، وہ حرام ہے، الا یہ کہ آپ اس کو ذبح کر لیں۔ قذف، کسی پر بہتان لگانا، جو مرضی الزام لگا اٹھایا اور کسی پہ دے مارا۔ یقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، اس کا دماغ نکال دیتا ہے وہ۔ تو اگر وہ جو چال چل رہے تھے لے اس میں تو آپ کو قید کروں گا، پکڑ کے ایک کمرے میں قید کر دو، کوئی بندے کسی کے ایکسیس نہ رہے، کوئی ان کی بات نہ سنے، ان کی مجلس میں نہ بیٹھے، جو ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھانے بھیجتے ہیں، جس بندے کو واپس آتا ہے تو اس کے منہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بھی متاثر ہو گیا ہے، وائرس انفیکٹڈ ہے یہ بھی، لہذا انہیں قید کر دو، یا قتل کر دو، اور یخرجوک، یا نکال دو، اپنی بستی سے ہی نکال دو۔ ابلیس آیا کسی قبیلے کا شیخ بن کے، اس نے کہا نکال دو گے تو یہ جہاں جائیں گے وہاں، اب تو مکے کی بستی کے اندر ہی ہے نا، یہ جس طرف نکل جائیں گے آگ لگاتے جائیں گے، جس طرف جائیں گے یہ اپنا دین پھیلاتے جائیں گے۔ اصل میں یہی مسئلہ ہے، دین پھیلتا ہے تعامل کے ساتھ۔ دین اصل میں نام ہی لین دین کا ہے، معاملات کا ہے، اسی لیے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کا کوئی عہد نہیں۔ اس لیے کہ آپ لوگوں سے معاملات کرتے ہیں تو یہ ایک عہد ہوتا ہے، آپ لکھیں نہ لکھیں کہ آپ اتنے پیسے دیں گے اور وہ اتنی چیز آپ کو تول کر دے گا، یہ ایک عہد ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب اگر پیسے آپ نے پورے دیے اور اس نے چیز کم دی ہے تو اس نے بدعہدی کی ہے اور اس کا دین گیا۔ وَلَا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اور جو امانت دار نہیں، جس میں دیانت نہیں، دیانت دیکھیں نا، دین سے بنا ہے دیانہ۔ آپ دیکھیں نا عربی جب فارم فل اپ کرتے ہیں تو عربی والے خانے میں لکھا ہوتا ہے الدیانہ، اس کا دین کیا ہے؟ الدیانہ۔ یہ جو تا مربوطہ ہے گول تے، یہ ہمارے یہاں کھلی تے ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں زینہ، ہم کہتے ہیں زینت، یہ کہتے ہیں فضیلہ، ہم کہتے ہیں فضیلت۔ تو دیانہ اصل میں دیانت ہے کہ آپ کے ضمیر میں ایک بات آئی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رہے صحیح، اور آپ اس کی بات نہیں مان رہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی چمڑی اتاریں اگلے کی۔ دکاندار کے پاس گئے، اس نے قیمت بتائی، آپ کے ضمیر نے کہا کہ مناسب قیمت ہے، کیوں ٹائم ضائع کرتے ہیں آپ؟ 8 آنے 1 درہم کے لیے آپ اس کے ساتھ اتنی کر رہے ہیں جھنجٹ، آپ دے دیں اسے، اللہ پاک آپ کو برکت دے گا، اس سے کوئی آپ کا محل نہیں بن جائے گا۔ ٹائم بچائیں، نکلیں یہاں سے۔ مارکیٹ کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ اللہ کے غضب کی جگہ ہے۔
وہ واش روم کی طرح ہے، باتھ روم کی طرح ہے، ٹوائلٹ کی طرح ہے، ہماری ضرورت ہے، ہمیں جانا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ رہنا نہیں ہے۔ خواتین صبح گھستی ہیں، شام کو نکلتی، پہلے ہی لینا انہوں نے نہیں ہوتا، ذرا اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہتی ہیں کہ قیمتیں کیا آج کل کون کون سا نیا فیشن آیا ہوا کپڑے۔ یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے، اللہ کا پسندیدہ رویہ نہیں۔ سب سے اس زمین پر سب سے محبوب جگہ مسجد ہے، خیر بقاع الارض، زمین کا بہترین ٹکڑا وہ ہے جہاں مسجد بنی ہوئی۔ اس مسجد کی قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم ان کنکریوں کی فریاد سنو جنہیں تم اٹھا کے مسجد کے باہر پھینکتے ہو۔ اس زمانے میں کارپیٹ تو نہیں ہوتے تھے، کنکریاں ہی ہوتی تھی۔ تو گرمی ہوتی تھی، تپی ہوئی ہوتی تھی، صحابہ کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ پھونک مار کے ہٹا دیں یا ہاتھ سے ہٹا دیں، کوئی کپڑا بھی اپنا امامہ بھی آگے رکھ کے اس پہ سے توا بنی ہوئی ہوتی۔ تو جب صفائی کرتے تھے تو کنکریاں موٹی موٹی نکال کے باہر پھینکتے تھے۔ فرمایا کہ جو فریاد وہ کرتی ہیں اگر تم سنو تم کبھی انہیں نہ اٹھاؤ، یعنی وہ مسجد میں رہنا پسند کرتی، تو انسان کی کیا بات ہو۔ اور شر البقاع، بدترین جگہ جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے وہ بازار ہے، جہاں لوگوں کا ایمان بکتا ہے۔ آپ دیکھیں عدالت میں قسم اٹھوائی جاتی ہے جب، تو مسلمان سے قرآن پر لی جاتی ہے قسم، کرسچن سے بائبل پر لی جاتی ہے، ہندو سے گیتا پر لی جاتی ہے، اور یہ خیال کر لیا جاتا ہے، فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کم از کم اپنی کتاب کا مخلص ہوگا، جو عہد کرے گا اس کتاب کے ریفرنس سے یہ اس کو پورا کرے گا کہ میں سچ بولوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں۔ اب آپ بتائیے اگر وہ بندہ اس کتاب کی قسم بھی کھا لیتا ہے اور دوسرا اس کے ایمان پر اعتبار بھی کر لیتا اور یہ اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتا، تو پھر دین تو کوئی نہ ہوا، پھر تو اس کی کوئی کتاب ہی نہیں، کوئی دین ہی نہیں۔ ہر دین کی بنیاد کتاب ہوتی۔ جن قوموں کے پاس کتاب نہیں اور ریفرنس نہیں کہ بھائی کس پر نازل ہوئی ہے، وہ کیا، ایک صاحب کہتے ہیں برطانیہ کی بات کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوتے تو انڈیا کے بھی وہاں سفیر، تو وہ سفارتخانے سے متعلق تھے، سیکٹری تھے، کہتے ہیں میں بھی تھا اور انڈیا کے بھی تھے، کہیں کسی سفارتی گیدرنگ میں تھے، تو کرسچن بھی تھے، یہودی بھی تھے، تو ایک ٹیبل پہ بیٹھے اتفاق سے یہودی بھی تھا، عیسائی بھی تھا، اور انڈیا کے بھی تھے، میں بھی تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ عیسائی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب بائبل ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ تو مخاطب میں نے وہ انڈیا والے کو کیا، تو وہ بھی مسکرا کے کہنے لگا مجھے معلوم ہے۔ میں نے کہا یہ یہودی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب جو ہے وہ تورات ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ تو مسکرا کے کہنے لگا یہ بھی انڈرسٹوڈ، مجھے پتہ۔ کہتا ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری کتاب جو ہے وہ قرآن حکیم ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، کہ میں یہ بھی جانتا ہوں۔ کہا اب آپ بتائیے کہ آپ کی کتاب کس پر نازل ہوئی ہے؟ اب اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، پتہ چلا کہ پوائنٹ کیا تھا۔ کتاب نون ہے، لانے والا بندہ بھی معلوم ہے، آپ کی گیتا ہو، سیتا ہو، وید ہوں، کس پر نازل ہوئی بھائی بندہ بتاؤ۔ رنگ پیلا پڑ گیا، اسے پتہ ہی نہیں کس پر نازل، خود لکھے۔ اس لیے انہیں اہل کتاب شمار نہیں کیا جاتا، جنہیں معلوم نہیں کہ ان کی کتاب کس پر نازل ہوئی ہے۔ کتابیں تم 1000 لے آؤ، لے کر کون آیا نہیں پتا، بات ختم ہو گئی۔ ان کے یہاں اسوا کوئی نہیں۔ ہمارے پاس ایک اسوا، ایک پیمانہ، ایک سٹینڈرڈ ہے، جس طرح سٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے۔ ہندوستان کے سٹینڈرڈ ٹائم کے ساتھ ان کے 1.5 ارب 1.25 ارب لوگ جو ہے وہ اپنی گھڑیاں ملاتے ہیں۔
ہمارے یہاں 20 کروڑ ملاتے ہیں. ہر ملک کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ٹائم ہے. ہر امت کی ایک سٹینڈرڈ شخصیت ہے جس کو دیکھ کر وہ اپنی سیرت اور اپنا کردار سیدھا کرتے. ملاتے ہیں ان کے ساتھ. سوئیاں آگے پیچھے ہو جائیں تو ٹھیک کرتے ہیں. ان کے یہاں چونکہ کوئی سٹینڈرڈ شخصیت نہیں ہے ہندوؤں کے یہاں، لہذا ان کے یہاں ہر قباحت موجود ہے، کوئی سمت متعین نہیں ہے. ہمارے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اسوہ اس لیے ہیں کہ ایکسیسیبل ہیں، اور پریگمیٹک سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک بندہ یہ طے کر لے کہ میں نے چلنا ہے تو وہ چل سکتا ہے. ہر نبی کو یہ کہا گیا وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آگے بھاگ نا، امت آگے رکھ پیچھے چل. بکریاں اسی طرح چرائی جاتی ہیں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، تو ان کے پیچھے رہ تاکہ امت اکٹھی رہے. فلاں صاحب اوابین کے نوافل میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، فلاں صاحب رات کو 50,000 نفل پڑھتے تھے، فلاں صاحب ایک ٹانگ پر 12 سال کھڑے رہے کسی ندی میں، فلاں صاحب اتنے سال الٹے لٹکے رہے صابر پیا کلیر فلاں کنویں میں، پمپ لگائے ہوئے تھے. یہ کیا ہے؟ اب آپ چوم سکتے ہیں انہیں، آپ ان کی سنت پر عمل نہیں کر سکتے. کوئی لٹک کے دکھائے، کوئی 50,000 نفل پڑھ کے دکھائے. لوگ 50 نفل مان لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی کوئی اور کفارہ نہیں پڑھے جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھے ہیں، ہر کوئی پڑھ سکتے، 2 سے لے کر 8. جب آپ کو پتا ہے کہ ساری امت نے کمزور سے کمزور ترین ایمان والے نے بھی مجھے فالو کرنا ہے، تو نبی نے پیار کی وجہ سے اپنی سنت کو ہلکا پھلکا رکھا ہے، سارے چل لیں اس پر. یہ ہوتی ہے محبت. اپنا بچہ جب ہوتا ہے بندے کے ساتھ تو انسان اپنی چال نہیں چلتا، بچے کی چال چلتا ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے. نبی یہ جتنی بھی شریعت بنی ہے ادنا ایمان والے کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے نہیں بنائی گئی. سارے ابو بکر صدیق نہیں پیدا ہو سکتے. عام نارمل انسان جو ہے مسلمان وہ ان پر چل لے، کوئی مشکل چیز نہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. تو ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ شخصیت ہے. بچی بیائی ہے، آپ بچی بیانا چاہتے ہیں دیکھیں کیسے، جو بھی جتنا بھی سادہ رکھ سکتے ہیں آپ اتنا سادہ رکھیں، نبی کے قریب رہیں. 2 بچے فوت ہوئے، کیا کیا حضور نے؟ لوگ کہہ سکتے ہیں جی میرا تو ہو گیا حضور. آپ نے فرمایا اگر ابراہیم زندہ رہتا تو اس میں ساری نشانیاں نبوت والی موجود تھی، چونکہ نبوت ختم ہو گئی تھی، ابراہیم کو نہیں رکھا زندہ اللہ. ابراہیم کے ہی فوتگی پر حضور روئیں. ابراہیم آنکھیں روتی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن اس زبان سے وہی نکلتا ہے جس پہ میرا رب راضی ہے. صاحب آتے ہیں حضور پر بھی آئے، پتھر بھی مارے، الزامات بھی لگے ہیں، گلے میں چادر بھی ڈالی گئی ہے. جو تکلیف جو اذیت کسی کو دی جا سکتی تھی ذہنی نفسیاتی، اپنا تایا لوگوں کو کہہ رہا ہے اس کی بات مت سمجھو یہ تو پاگل ہے. آپ اوقاز کے میلے میں گئے، ابو لہب پیچھے پتھر مار رہا ہے، آپ لوگوں کو بلاتے ہیں دعوت میری بات سنو، اور وہ پیچھے سے کہتا ہے اس کے قریب نہ آنا یہ مجنون ہے. کیا گزرتی ہوگی دل پہ؟ لیکن آپ انگلی اٹھا کر رکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں حضور غصے میں آ گئے اور آپ نے اللہ کی حد توڑ دی اور آپ نے گالی دی. نہیں،
ایک ایسی شخصیت جس میں کسی حال میں بھی، ایک صاحب پہلے لکھا کرتے تھے پھر چھوڑ دیا، تو پوچھا آپ پہلے لکھا کرتے تھے پھر کیا ہوا آپ؟ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اللہ کے رسول ہر وقت ایک موڈ میں نہیں ہوتے، کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی بات کہہ دو اور تو لکھ لے تو وہ بعد میں مسئلہ نہ بن جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں خوشی میں ہوں یا غصے میں، اس منہ سے اس کے سوا کچھ نہیں نکلتا جس پہ میرا رب راضی، لکھو۔ میں غصہ وہیں کرتا ہوں جہاں غصہ کرنا ضروری ہے، اور اتنا ہی کرتا ہوں جتنا ضروری ہے۔ کبھی بھی جذبات میں آپ نے اللہ کی حد نہیں توڑی، یعنی ایسا نمونہ جس کے شب و روز محفوظ ہے ہمارے۔ آپ نے ایک بندے کو قصاص میں قتل کروانے کا جب فیصلہ کیا تو لوگوں نے اس کی بچی کو، چھوٹی بچی تھی 7-8 سال کی، 6-7 سال کی، تو اس کو آگے کیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اگر کہ تو آپ کے ابو کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو وہ حضور کے پاس آ گئی روتی ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگا لیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس لیے کہ آپ یتیم رہ چکے تھے، کو پتہ یتیمی کیا چیز۔ آپ نے بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بندے کو اشارہ کیا کاٹ دو سر۔ بعد میں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ روئے اور بچی کو آپ نے دلاسا دیا تو ہم نے سمجھا کہ آپ تو معاف کر دیں گے اسے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جذبات میرے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ جو رو رہا تھا وہ محمد بن عبداللہ تھا، وہ جو انگلی کا اشارہ کر رہا تھا وہ محمد الرسول اللہ تھا۔ بڑے ٹف فیصلے آتے ہیں انسانی زندگی میں، جب ایک طرف ماں باپ ہوتے ہیں، ایک طرف کوئی غیر ہوتا ہے، وہ غیر جو ہوتا ہے وہ حق پر ہوتا ہے، ماں باپ غلط ہوتے ہیں، اس وقت ان کو کہنا کہ آپ غلط ہیں یہ ٹھیک۔ یہود اپنے فیصلے لے کر کیوں آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ اللہ نے تانا دیا انہیں، تم انہیں سچا نہیں سمجھتے ہو اور فیصلے میرے نبی کے پاس لے کر آتا۔ اور منافقوں کو تانا دیا کہ کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہو اور فیصلے کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہو۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ یہود آپ کو اللہ کا رسول مانتے تھے، یہ بات نوٹ کریں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے۔ یہود مانتے تھے حضور کو اللہ کا رسول، لیکن بنی اسماعیل کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ سمجھ لگی؟ وہ کہتے تھے ہمارے رسول موسیٰ علیہ السلام، آپ قریش کے رسول ہیں، ہم آپ کو رسول مانتے، لیکن چونکہ اس سے پہلے ہمیشہ رسول اپنی قوم کی طرف آیا کرتا تھا، کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی عالمی رسول ہو، سب قبیلوں کا رسول ہو، الی کافۃ الناس، تمام نوع انسانیت کا رسول ہو، پہلے کوئی تجربہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور آخری رسول تھے جو ہر نوع بشر کے لیے تھے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ پہلے لوگ اپنی قوموں میں آیا کرتے تھے۔ فرمایا اس وقت جو لوگ ہیں یہ ان کے بھی رسول ہیں، اور یہ ان کے بھی ہیں جو ابھی نسلوں میں ہیں، پیچھے آنے والے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ بعد میں آنے والے جو ابھی ملحق نہیں ہیں، ابھی دنیا میں موجود نہیں ہیں، یہ رسول ان کا بھی تزکیہ کریں گے۔ وہ سنت آج بھی موجود ہے، وہ اللہ کی کتاب آج بھی موجود ہے، وہ جو اس وقت تزکیے کے آلات تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ اس کی آیات تلاوت کرتے تھے، وہ آیات آج بھی موجود ہیں، اور نبی کی سنت آج بھی موجود ہے کہ آپ نے کس جگہ کیا رویہ اختیار فرمایا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی چالیں چل رہے تھے کہ کیا کرنا ہے، اور اللہ بھی چال چل رہا تھا، یعنی اللہ بھی تو تیاری کر رہا تھا نا کہ ان کی چال کو ناکام کیسے بنانا ہے۔ تو ان کی چال کے توڑ کو چال کہا گیا۔ ہمارے یہاں مکر جو ہے وہ برے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، یہاں مکر جو ہے وہ کوئی بھی چال جب چلتے ہیں، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا،
انہوں نے بھی چال چلی، ہم نے بھی چال چلی. انہم یکیدون کیدن واکید کیدا، وہ بھی چال چل رہے تھے، ہم بھی. یہ قید جو ہے اس کا ترجمہ ہم اردو میں مکر ہی کرتے ہیں، مکر کا بھی مکر کرتے ہیں. واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہوتا ہے. بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی چال کے ذریعے اصل میں اللہ کا مقصد پورا کر رہا ہے، ٹریپ ہو گیا ہے. تو وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، انہوں نے نکالنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ دعوت پھیل گئی، آپریشن ان کا ناکام ہو گیا. وہ جو پہلے ایک بستی میں تھا وہ پورے عرب میں پھیل گیا. صلح حدیبیہ ہوئی، پیغام کے لیے رستہ کھل گیا. آج بھی سب سے طاقتور پیغام اسلام کے پاس ہے، نظام اسلام کے پاس ہے، سوشل آرڈر اسلام کے پاس ہے. اگر امن و امان ہو، یہ وہ پودا جو امن و امان میں اگتا ہے. تعصبات ختم ہو جائیں تو یورپ تو ہماری منڈی ہے. انسان کو روکتا ہے اس کا فیملی سسٹم کہ اگر میں نے یہ کیا تو میری بہن کو طلاق ہو جائے گی. عقیدوں پہ ہوتا ہے نا کہ جی اہل حدیث ہو گیا جی طلاق ہو گئی بہن کو، وہ حنفی ہو گیا اہل حدیثوں نے چھوڑ دی. مسلمانوں میں تو ناف سے سینے تک ہاتھ لے جانا قیامت ہوتی ہے. میرا کالا باغ ڈیم بنانے سے زیادہ مشکل مسئلہ ہے. یورپ میں سب کچھ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، ان کے بیر گر چکے ہیں، آپ نے اٹھانے ہیں. آج تو وہ دور تھا لیکن ہم نے فتنہ بپا کر کے رکھ دیا، انسانیت کے دشمن ثابت ہو گئے. ہم ہر ہلتی چیز کو مارنے پہ تل گئے. ہم انسانی خون پانی سے زیادہ ارزاں کر دیا. ہم نے کیا میسج دیا دنیا کو؟ ہم مسلمان کی صورت جب بھی سامنے آتی ہے ڈاٹا باندھے ہوئے آتی ہے، منہ چھپایا ہوا. یہ تو مجرم کرتے ہیں. تو اسلام کے پیغام میں سوشل آرڈر جو اسلام کے پاس ہے دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں. چھوٹی چھوٹی جزیات آپ کے یہاں محفوظ. وقت تھا آج کے آپ یاد رکھیں، ہم جو لوگ ہیں تھرڈ ورلڈ کے جو مسلمان ممالک ہیں، یہاں کی جو پبلک ہے، اس کی جس طرح براٹ اپ ہوئی ہے، جو نفسیاتی ہمارا تانا بانا ہے، یہ کسی انقلاب کو برداشت نہیں کر سکتی. یورپ میں یہ پوٹینشیل آج بھی موجود ہے. یورپین مسلمان اگر ہو جائیں تو پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہو سکتا ہے. یہ بات شاہ ولی اللہ دہلوی نے کسی زمانے میں کہی تھی کہ ہندوستان کے برہمن جب مسلمان ہوں گے تو اسلام کو اللہ پاک یہاں عزت دے دے گا. شودروں کی بستیوں کی بستیاں مسلمان ہو جائیں، اسلام کے سٹیٹس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی کہ اللہ عمر ابن الخطاب اور عمر ابن الحشام، عمرین میں سے کوئی ایک اسلام کو دے دے. دست درازیاں بڑھ گئی ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. یا اللہ عمرین میں سے کوئی ایک، کسی ایک کے ذریعے اسلام کی نصرت فرما، اسلام کو عزت دے. عمر بن الخطاب مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کے حق میں دعا قبول فرما لی. پہلی نماز انہوں نے چھپ کر نہیں پڑھی. فرمایا ممکن نہیں، آپ اللہ کے رسول، ہم اللہ کے بندے، یہ اللہ کی نماز اللہ کے گھر میں کیوں نہیں پڑھیں گے؟ 2 صفیں بنائی گئی، ایک کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کے آگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 صفوں کی شکل میں مسلمان آئے ہیں، بیت اللہ میں نماز پڑھی اور قریش ہکے بکے. ایک ایک دروازہ جا کر بجا کر بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. فرمایا اللہ کے رسول، میں نے حالت کفر میں جہاں جہاں اسلام کی بدخوئی کی ہے، اللہ کی قسم میں وہاں اس مجلس میں بیٹھ کر اسلام کی تعریف کروں گا چاہے جو بھی ہو. کوئی مارتا مجھے مارے، میں جا کی بات. ہجرت کیا تو کیسے کی ہے؟ جا کے طواف کیا اور کہا جس نے بیوی رنڈی کرانی ہے، بچہ یتیم کرانے، آؤ عمر ہجرت کر رہا ہے، روکو رستہ. یہ تھے عمر ابن الخطاب الفاروق. تو یورپین مسلمان ہوں گے تو اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا. ہمارے یہاں
مسلمانی جتنی چل رہی ہے اس سے زیادہ لوڈ ڈالیں گے ہم تو وہ بھی سیز ہو جائے گی. وہ بیٹری زیادہ سوئچ مارے نا کر 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 وہ تو بیٹری جواب دے جاتی ہے. ہم لوگ بس اتنے ایمان کے ساتھ گزارا کر لے تو چل جائے گا. ہم عالمی غلبے کی ہمارے اندر, ہم چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے یار. الیکشن سیکرٹری ہے آپ کا, آپ وہی آپ کو 20 کروڑ میں نہیں مل رہا. میں نے کل وہ سٹیٹس لگایا فیس بک پہ, چلو یار پاکستان واپس چلتے, بندہ ہی کوئی نہیں وہاں پہ. سیکرٹری الیکشن کمیشن ہی نہیں مل رہا 20 کروڑ میں سے. آپ عالمی دنیا کے اوپر آپ حکومت کریں گے, صوبے نہیں چلتے آپ سے. ایک بندہ آیا تھا اپنی نیشنلٹی چھوڑ کے, سیٹ چھوڑ کے, کامن ہاؤس کی, وہ نہیں آپ کے ساتھ چل سکتا. آئین اور قانون کا خوگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا. کرپٹ چل سکتے ہیں بڑے سے بڑے, ہم عالمی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں. ہم تو اپنا صوبہ نہیں چلا سکتے. وہ کوئی اور قوم ہے جو یہ کام کرے گی, ان پر محنت کریں. وہ تازہ خون ہیں, انہیں ہم نے ڈرا دیا ہے. ان کے بندوں کے جو ایڈ ورکرز ہیں ان کے سر اتار کے, یہ ایجنڈا ہے, یہ ایجنٹس ہیں ان کے, ان کو بھیجا اس لیے کہ وہ خوفزدہ قومیں ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, الیکشن کے ذریعے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں, یہ زیادہ ہو گئے تو آئندہ مسلمان حکومتیں ہوں گی یورپ کے اندر. یہ انہوں نے اٹھائے ہیں, ان کا اسلحہ ہے, ان کی اتنی اتنی لمبی بختر بند گاڑیاں ان کے پاس, یہ درختوں سے نہیں لگتی نہ پہاڑیوں سے نکلتی ہیں, ان کو دی گئی ہیں تاکہ یہ اسلام کو بدنام کریں, یہ قتل عام کریں. نہ وہ سنی دیکھتے ہیں نہ کوئی شیعہ دیکھتے ہیں, وہ یہ مت سوچیں گے وہ شیعہ کے دشمن ہیں. کرد سنی ہے, صلاح الدین ایوبی کا قبیلہ ہے, حنفی ہے, عورتیں مرد بچے ان کے مارے ہیں. یہ اسلام دشمن ہے. صرف ان کی شکلیں دیکھ کے مت سمجھے کہ یہ آیتیں پڑھتے ہیں. آیتیں عبداللہ ابن ابی بھی پڑھتا تھا. اسلام کے پیغام میں جان ہے, وہ منواتا ہے اپنا آپ. صلح حدیبیہ میں یہی بات ہوئی تھی نا, میرا رستہ چھوڑ دو بس. کس شرط پر؟ محمد بن عبداللہ کے ساتھ معاہدہ ہوا, آپ نے لکھوایا محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا جی رسول مان لے آپ کو, تو ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا ہی رسالت کا ہے. آپ لکھیں محمد بن عبداللہ جس کو ہم مانتے ہیں. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کاٹ دو. میں تو نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہے؟ یہ لکھ. آپ نے اپنے انگوٹھے سے, دائیں انگوٹھے سے اس کو مٹایا ہے محمد رسول اللہ کو, اس شرط پر کہ میرا رستہ چھوڑ دو, مجھے تبلیغ کرنے دو. دیکھا کتنا زور ہے تبلیغ میں. 2 سال کے بعد حضور آئے, وہ 1400 تھے نا, 2 سال کے بعد حضور جب مکہ آئے تو 10,000 بندہ ساتھ تھا. 2 سال صرف. آپ نے اپنے انگوٹھے سے محمد رسول اللہ مٹایا ہے, یہ ہے کمپرومائز, اور لکھوایا محمد بن عبداللہ. اللہ پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں. انہوں نے معاہدے سے کٹوایا نا محمد رسول اللہ. اللہ نے اس کے بعد جو سورت نازل ہوئی ہے سورہ فتح, اس میں فرمایا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ. آج تک لکھا ہوا کتاب میں, قیامت تک لکھا رہے گا. صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس نے دیکھا ہے؟ گیا اللہ نے اس کتاب میں لکھا محمد رسول اللہ. وہاں سے اگر کاٹا گیا ہے تو میں اللہ کافی ہے گواہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا. جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں اللہ کی تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا. عرب تھے نا, عربی قرآن تھا. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی آیتیں پڑھ سکتے ہیں. عربی ہے, کوئی دوسری زبان کی تو ہے نہیں کہ ہمیں نہیں آتی, ہمیں بھی عربی آتی, ہم بھی ایسی آیتیں پڑھ سکتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین, ہیں تو ساری نوح علیہ السلام کی کہانیاں, ابراہیم علیہ السلام کی کہانی, آدم علیہ السلام کی کہانی ہے. یہ تو پرانوں کی کہانیاں ہی ہیں نا, ہم بھی کہہ سکتے ہیں ایسی. اساطیر, اسطورہ کہتے ہیں وہ جو نسل در نسل چلنے والی کہانیاں ہوتی, فینٹیسی. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ. آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ عقل مند کی عقل اس کی دعا میں نظر آتی ہے. عقل مند کی عقل
اس کی دعا میں نظر آتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔